اچھا جی، اگر کسی کو بھی 122(3) کا آرڈر موصول ہوتا ہے اور یہ موصول ہوتا ہے آپ کو آپ کی جو آڈٹ اسیسمنٹ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس میں اپنے پریشان نہیں ہونا. یہ جو 122(3) کا آرڈر ہوتا ہے یہ ریویژن آف ریٹرن جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو موصول ہوتا ہے. اگر صرف ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی اب ریویژن کرتے ہیں پھر یہ آرڈر موصول نہیں ہوتا. اگر 114 اور 116 دونوں فارمز کی ریویژن کرتے ہیں تب یہ آپ کو آرڈر جو ہے وہ موصول ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے 122(3) کا آرڈر، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور لا کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں اس میں اگر میں آپ کو دکھاؤں جو میرا بیسیکلی جو ہم نے ریٹرن جو بیسیکلی فائل کیا تھا اوریجنل پلس اس کے اندر جو ہے جو ہم نے ریویژن کی ہے، پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. یہ ریٹرن ہم نے فائل کیا تھا، یہ اوریجنل ریٹرن تھا. نیکسٹ ڈے ہم نے یہ 114 اور 116 دونوں جو ہے وہ ریویژن جو ہے وہ فائل کی، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے آڈٹ اسیسمنٹ پہ دوبارہ جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں 120 کا جو آرڈر ہے جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے. آرڈر ٹو میک سیلف اسیسمنٹ ہے جو کہ موصول ہوتا ہے نارمل ریٹرن فائل کرنے پہ. یہ 24 مارچ کو موصول ہوا ہے. 25 مارچ پہ ہم نے جب ریویژن کی تو ہمیں 122(3) کا آرڈر جو ہے وہ موصول ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو اگر ہم لا کے اندر دیکھنا چاہیں، پہلے یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اس کو کھول کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ اس کو جو ہے اوپن کرتے ہیں، اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اب چونکہ اس میں کوئی بھی ٹیکس وغیرہ پیبل نہیں تھا ان کے اوپر، یا کوئی بھی ایسا ایکسپینس بزنس کا کلیم نہیں کیا، اس وجہ سے یہاں پہ ساری اماؤنٹس زیرو آ رہی ہیں. اگر آپ پرٹیکولرلی بزنس کے اندر کوئی ڈیڈکشن کلیم کرتے ہیں جو لیگلی الاؤڈ ہے، یا کوئی ایسی جو کوئی بھی چیز ہے جو کہ جو یہاں پہ مینشنڈ ہے، بہت سی چیزیں یہاں پہ مینشنڈ ہیں، اس میں اگر فال کرتی ہے تو یہاں پہ اماؤنٹ شو ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا نیچے جا کے آپ کو دکھا دوں کہ اس کے نیچے کیا ہے. نیچے بھی یہ اس طرح سے ٹیکس پیبل بھی زیرو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں، انکم ٹیکس چارجیبل بھی زیرو آ رہا ہے کیونکہ اس ریٹرن کے اندر ان کا جو کوئی ٹیکس بن نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا نوٹس ہوتا ہے. اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو نیو لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. تو یہ ہم سیکشن نمبر 122 پہ پہنچ گئے ہیں. بیسیکلی سیکشن 122 جو ہے یہ اس کا جو سب سیکشن 1 ہے اس کے مطابق کمشنر جو ہے اس کو اجازت ہوتی ہے، یعنی قانون اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ سیکشن نمبر 120 یا سیکشن نمبر 121 کے تحت جو بھی اسیسمنٹ ایشو کی گئی ہے اس کی امینڈمنٹ کر سکتا ہے. بٹ سیکشن 122 کا جو سب سیکشن 3 ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ویزیبل ہے. یہ کچھ ڈیفرنٹ بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو اپنی سیلف اسیسمنٹ کی ہے ریویژن آف ریٹرن میں، یعنی کہ اگر آپ یہاں سے ورڈنگ اس کی پڑھیں گے تو میں اس کو ایکسپلین اردو میں ہی کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو ریویژن آف ریٹرن اپنی کی ہے انڈر سب سیکشن 6 اور 6A آف سیکشن 114، اس کے تحت اب آپ کی جو سیلف اسیسمنٹ ہے جو کہ آپ نے ریویژن آف ریٹرن میں خود سے کی ہے، اس کو ایسے تصور کیا جائے گا جیسے یہ ایک امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر ہے کمشنر کی جانب سے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اسیسمنٹ آپ نے سیلف اسیسمنٹ کی ہے اس کو امینڈیڈ اسیسمنٹ کمشنر کی جانب سے تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور لا کے پرپس کے لیے جو بھی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے لیے جو بھی اس کے سیکشنز ہیں یا سب سیکشنز ہیں یا کلوزز یا سب کلوزز ہیں، ان تمام کے لیے آپ کی اس جو ریوائزڈ ریٹرن ہے جو آپ نے فائل کی ہے اس کو ایسے ہی لیا جائے گا جیسے آپ کو امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر پاس کیا ہو کمشنر نے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اور پریشان ہو کے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے پہ جو بھی لائبلٹی ہے، یعنی لائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اوبلیگیشن یا ذمہ داری اردو کے اندر، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے، یعنی ریٹرن فائل کرنے کے بعد آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ نے کوئی بزنس ریٹرن فائل کیا ہے اور وہ بندہ سپلائر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اب سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن لازمی ہو گئی ریٹرن فائل کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب اس نے سیلز ٹیکس میں خود سے رجسٹر ہونا ہے قانونی طور پہ. یہ ریویژن کرنے کے بعد اس نے سیلز ٹیکس میں سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹر ہونا ہے لازمی طور پہ.
اسی طرح دیگر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ٹیکس کے حوالے سے ذمہ داری ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داریاں آپ نے ایسے ہی پوری کرنی ہیں جیسے کہ کمشنر کا آپ کو امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر موصول ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں زیادہ کنفیوز نہیں آپ نے ہونا. اس کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں، جو اس کو میں بند کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے ہم جاتے ہیں اوریجنل جو ہمارا تھا، جو ہمارا آڈٹ کے اندر جو پڑا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیں نا، جب نارمل ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں تو آپ کو 120 کا آرڈر آتا ہے. 120 کا آرڈر اگر آپ سمجھیں گے تو وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو نارمل ریٹرن فائل کیا ہوتا ہے اسے کمشنر کی جانب سے اسیسمنٹ آرڈر کے طور پہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 120 سیکشن کے تحت. تو اس کو کمشنر کی جانب سے اسیسمنٹ اسی لیے لیا جاتا ہے نارمل ریٹرن کوئی بھی شخص جب فائل کرتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے ٹیکس کے حوالے سے وہ مکمل طور پہ پوری کرے، ٹھیک ہے. جو بھی اس کے اوپر ریٹرن فائل کرنے پہ اوبلیگیشنز آتی ہیں وہ اس نے پورا کرنی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے امینڈیڈ اسیسمنٹ کا سیکشن 122(3) کے تحت آرڈر آتا ہے کہ آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں جو بھی آپ کی ٹیکس کے حوالے سے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ ایک بیسیکلی آپ کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے قانونی طریقے سے، تاکہ آپ جو ہے یہ نہ کل کلاں کہیں کہ ہم جو ہے قانون جو ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ ہر چیز شامل کی جاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بندہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی ذمہ داری بھی پوری کرنی تھی، مجھے تو یہی پتہ تھا کہ میں نے ریٹرن ہی فائل کرنا تھا، ٹھیک ہے، باقی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. تو قانون اسے کہے گا کہ ہم نے تمہیں یہ ایک جو ہے 122(3) کا آرڈر بھیجا تھا تو تمہیں کسی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ بندہ پھنس جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ قانون میں وہ بندہ جو ہے وہ قانونی طور پہ وہ اس میں مطلب صحیح نہیں رہے گا. تو پھر اس میں پھر اس کو جو بھی اس کی ذمہ داری ہوگی وہ اس کو ٹیکس اتھارٹی جو ہے وہ باؤنڈ کرے گی کہ یہ تم اب جو ہے کسی بھی مزید اس کے بعد فردر آرڈر کے ذریعے کہ تم اس کو پورا کرو، اگر وہ پورا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے. اگر آلریڈی آپ کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو پھر آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر کوئی بھی ایسی لائبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کو کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے.